नाज़रीन, यूँ तो हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त जो मुश्तरका इजलास जो पोस्टपोन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से अपने इत्तेहादियों को मनाने में लगी है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बात करें, जो मुत्तहदा अपोजिशन है, उनकी जानिब से भी कानून साजी के लिए हुकूमत का साथ देने से माजरत की गई है। ये बातें तो अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मुल्क में एक चीनी का मामला भी बड़ा एक जोर शोर से जिस पर बातचीत हो रही है। महंगाई के अवामिल के अंदर एक चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने भी अवाम को परेशान किए रखा है। लेकिन आज मसला चीनी नहीं है, या ना ही हम चीनी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बात इससे आगाज मैंने करना है कि आज वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है और चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से वो कहते हैं कि 5 नहीं, 10 रुपए नहीं, पूरे 43 रुपए तक जो है वो चीनी सस्ती हुई है। और किसी भी मीडिया ने या मीडिया पर यह खबर भी नहीं आई है। वैसे तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मीडिया और मीडिया पर चलने वाली खबरों से कुछ नाला ही नजर आते हैं हमें, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि इस खबर को या इस कमी की खबर को जो है वो किसी भी मीडिया पर ये नहीं आई। और वो ये कहते हैं दरअसल हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीद पर ही चलता है। मनफी मीडिया का फेक न्यूज के साथ रब्त मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसीलिए नए कवानीन जरूरी हैं। यही कुछ बात शहबाज गिल साहब ने कही है और यही चीनी की कीमत के हवाले से उन्होंने बात कही है। और कहते हैं जनाब, मैं सिर्फ मीडिया से मुतालिक, बाकी आप देख सकते हैं मीडिया से मुतालिक जो हिस्सा उनका है, वो कहते हैं मीडिया के मखसूस हिस्से जो कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कर रहे हैं उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ना है। रात दिन मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी खबरें, मस्बत खबर पर उनको सांप सूख जाता है। यानी मीडिया पर तमाम तोपों का रुख है। यानी अगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है और उसके ऊपर बात की जा रही है तो मीडिया जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ रही है तो भी मीडिया जिम्मेदार है, पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ रही हैं वो भी मीडिया जिम्मेदार है, चीनी नहीं मिल रही है, गैस नहीं आ रही है, उसकी खबर अगर दे रहे हैं तो वो भी मीडिया जिम्मेदार है। और इसी के साथ साथ ये तमाम चीजों के साथ अगर गुज़िश्ता दिनों हम देखें, असद उमर साहब ने जो बात कही और ख़ास तौर पे मीडिया को क्या कहा, और इस्लामाबाद जो पीडीएम के लॉन्ग मार्च आने के ऊपर जो बात हुई, जिसको कहा गया कि उनके इस चीज़ को सियाक और सबाक से हट कर या तोड़ मड़ोड़ कर उनकी इस चीज़ को पेश किया गया, वो कहते क्या है, ज़रा आपको पहले ये सुनवाते। आखिरी मेरा पैगाम है स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पड़ी है, याद रखोगे। पीडीएम के जो सहूलतकार मीडिया में बैठे हैं और यहाँ जो आएंगे तो फिर कुट पड़ेगी, तो ये तो बात कही है असद उमर साहब ने। मीडिया यहाँ पे भी आ गया जनाब कि मीडिया के कुछ सहूलतकार जो पीडीएम में बैठे हैं, इस सारी बात के ऊपर और फिर उनके जो इत्तेहादियों का मामला इस वक्त है, जो इत्तेहादी इस वक्त गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे हैं, उस सारे मामले के ऊपर और फिर एक जो हम बात करते हैं कि जो इस्लामाबाद का वैसे तो मौसम बदल रहा है, क्या हवाओं का रुख भी बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, वफाकी हलकों के अंदर ये अफवाहें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं। एक पेज पर उड़ना, पेज फट जाना, दोबारा से जुड़ना, कुर्सी का खिसकना, हुकूमत की तब्दीली, ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी जिनको जो है वो एक से दूसरे नुक्ते को जोड़ जोड़ कर कोई अधूरी सी तस्वीर बनाने की कोशिशें ज़रूर की जाती हैं। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इन तमाम चीज़ों को ज़रा जो धुंध है उसको ज़रा हटाने की कोशिश करें और हक़ाइक़ क्या हैं इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और ये मकबूल जान साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये हुकूमत को जो बात पसंद ना आए वो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आ जाती है। अच्छा जी, जो मीटिंग्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। एक तो जो ये जिस जिक्र कर रहे हैं कि जी हम बात करते हैं, हमने हुकूमत से पूछा, मैं क्योंकि ख़ुद उस मीटिंग्स में शरीक रहा हूँ जो यहाँ पे पीएमडीए से रिलेटेड होती रही है, कि भाई फ़ेक न्यूज़ है क्या। फ़ेक न्यूज़ क्या ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक ख़बर देते हैं, कल आप वो फ़ैसला तब्दील कर लेते हैं कि आज वफाकी काबीना में इमरान खान साहब ने सोचा कि फ़रीद साहब को शामिल कर लेंगे, ये ख़बर आ गई।
2 दिन बाद उन्होंने शामिल नहीं किया किसी के कहने पे, या किसी ने रोक दिया उनको शामिल करने से, तो क्या ये फेक न्यूज़ होगी? या फेक न्यूज़ वो है जो खुद फवाद चौधरी साहब हमें दे रहे थे कि टीएलपी जो है वो भारत के साथ उसके कनेक्शंस हैं, टीएलपी जो है वो उसको जो है वो सब मशीन गन इस्तेमाल की गई हैं, और फिर जो बैकडोर ब्रीफिंग्स होती नहीं, सब चीज़ें फेक न्यूज़ है क्या? अभी तो गवर्नमेंट के पास खुद इसकी कोई फेक न्यूज़ की डेफिनेशन ही नहीं है। मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि चीनी वाले मामले पर भी वो फेक न्यूज़ पे आ गए कि जनाब कोई 43 रुपए कमी आ गई है। यानी मैंने खुद, आपने भी पता, क्योंकि चीनी आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, 150-60 में जो चीनी बिक रही है वो अभी भी मिल रही है उसी तरीके से, उसमें कमी नहीं आई है। नाकिस क्वालिटी की चीनी जो है वो 90 जरूर है, लोग ले ही नहीं रहे, लोग कह रहे हैं वो ले नहीं रहे। यानी मैं तो इस बात के ऊपर कहूंगा कि जिस दिन मुझे, यानी अगर ये 160 से कम हो जाए तो जिस दिन मैं खरीद लूंगा, अगर इतनी कमी आ जाएगी तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जनाब चीनी सस्ती हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं जी 5 से 43 रुपए कम हो गई और मलबा आपने मीडिया पे डाल दी। मीडिया पर आप ले आए 55 रुपए पे, जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, आप ले आए 80-90 रुपए पे, तो कौन होगा? क्या आप ये जुर्रत कर सकेंगे कि एक चीज़ मार्केट में 80 रुपए की बिक्री हो और आप उसको बताएंगे 120 रुपए की बिक्री है? फिर आप कहते हैं जी मीडिया जो है वो सहूलतकारी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इनके लिए सहूलतकारी की वो आज माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, जिन्होंने इनके लिए सहूलतकारी की उसकी वजह से पूरी कौम जो है वो खमियाजा भुगत रही है। ऐसे ऐसे तज्जियाकार एनालिस्ट जो है, जो सुबह से लेकर शाम तक कसीदे पढ़ा करते थे, कौम को रुख बताते थे कि माँ बदौलत जब तशरीफ़ ले आएंगे तो इधर दूध और शहर की नहरें बहेंगी, जब ये तशरीफ़ ले आएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। तो वो जो अब तब्दीली, आज मीडिया बुरा क्यों लग रहा है तारिक साहब? इस वजह से लग रहा है कि आप हकीकत से मुंह चुराना चाहते हैं। इस वजह से लग रहा है कि आपने सिर्फ जो है ना वो एक मोनोलॉग है कि आप चाहते हैं कि जो आपका नैरेटिव है, जो चीज़ें हैं वही सच है। आगे जो लोग बैठे हुए हैं वो अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, उनको मीडिया वो दिखाए जो हम, वो ज़बान इस्तेमाल करें जो हमारी ज़बान है, वो दिखाए जो हमारी आंखें देख रही हैं, वो सुनवाए जो हमारे कान सुन रहे हैं। तो जब वो उससे हट के कोई बात होती है तो बुरा लगता है उनको। मैं और ये साहब, ये तोपो करक मीडिया की तरफ क्यों? यानी हर चीज के जिम्मेदार मीडिया ही क्यों? और क्या तमाम वो बात जो पसंद आए वो सारी हुकूमत के लिए फेक न्यूज है? देखिए, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की कहानी है। पाकिस्तान का मीडिया में हुक्मरान हो या अपोजिशन हो या कोई हो, जिसकी दुम पे पांव आता है वो उछलता है, और वो हमेशा से चला। ये कोई हुकूमत के साथ ताल्लुक नहीं, हर किसी ने कहा है। अपोजिशन कहेगी हमें कवर नहीं करते, वो नहीं कहे हमें हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं। मुद्दतों से मैं इस चीज का एडवोकेट रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन लाइबल का कानून अगर हो तो शायद किसी को गिला करने का वक्त मौका ही ना मिले। दुनिया पूरी में क्यों गिला नहीं होता? उसकी वजह यह होती है कि एक शख्स ने खबर छापी किसी भी किस्म की, उस खबर के खिलाफ दूसरा जो है हत्या के इज्जत के दावा के लिए चला गया। अगर फवाद चौधरी साहब की आपने खबर छाप दी थी कि टीएलपी वाले थे, मेरी अदालत में याया बख्तियार साहब ने एक केस किया हुआ था जस्टिस शौकत अली के खिलाफ, और उसके अंदर खलील रहमान को उन्होंने मुद्दई बनाया हुआ था और साथ ही उसके अपना अदीब जावेदानी साहब थे। कहने वाला कौन था? शौकत अली। ठीक, इन्होंने छापा था, उन्होंने शौकत अली को पकड़ के अदालत में घसीटा और खलील रहमान के साथ उन्होंने 1,85,000 रुपए का दावा जीता, इंग्लैंड में 1 महीने में जीता। मेरे पास अदालत में जो केस था वो कभी सुप्रीम कोर्ट चाहता था, कभी नीचे आता था, वो तबाह बर्बाद होकर रह गए। ना फवाद चौधरी रहता है, ना नवाज शरीफ रहता है, ना कोई और रहता है अगर लाइबल का कानून आ जाए। ये जमहूरियत के जितने ठेकेदार से चले आ रहे हैं ना अब तक, इन्होंने आज तक इस बात के ऊपर कभी भी उस कानून को मजबूत करने की कोशिश नहीं। ये तमाशा है, वो बोलेगा, कल को दूसरा बोल देगा, परसों तीसरा बोल देगा, साफी भी इसमें खुश होते हैं, वो भी इसमें खुश होते हैं। अजीब तमाशा लगा हुआ है, कोई सीरियस नहीं है। लेकिन और ये साहब ये जो एक बिल्कुल एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी गई है कि हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीद पर ही चलता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा ही है? यानी यही मीडिया पहले बहुत पसंदीदा था। मैं वही कहता ना, हर किसी को ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने की इजाजत है। क्या मीडिया में ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देते कि हुकूमत फेल होगी और 24 घंटे उसके साथ जाएगा? क्या अपोजिशन में जोर कुछ नहीं है, हम अपने एनालिसिस के बुनियाद के ऊपर पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। असल बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर आपने वाकई सीरियस डिस्कशन करनी है तो हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। मैं खुद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं और मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान में एक मजबूत लाइबल का कानून नहीं रहता, ये तमाशा लगा रहेगा।
اور یہ ہم رول میرے لیے اچھا موضوع ہے، میں فواد چودھری کو رگیت دوں، رندہ لگاؤں، ایسی کر دوں، اگلے دن کسی اور کو رگیت دوں، رندہ لگاؤں، میرا شو چلے گا، میری ریٹنگ بڑھے گی، مزہ آئے گا. لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ لائبل کا میں گھسیٹا جاؤں عدالت کے اندر، کبھی نہیں چاہوں گا. میں آرام سے کہہ دوں گا کہ جی میں تو بنیاد طور پہ ایک مسلمان آدمی ہوں. ٹھیک. یہ کہاں کا تصور ہے کہ صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا؟ کیا دنیا کی کسی عدالت نے دنیا کے کسی بنیادی پرنسپل آف لا، یہ دنیا پوری میں آپ نے تصور بنا دیا ہوا ہے کہ صحافی اپنا سورس نہیں، کیوں نہیں بتاتا بھائی؟ آپ جو مرضی کہہ دو، سورس نہیں بتاتا، یہ کون سی بات ہوگی؟ آپ کورٹ آف لا میں اب بتانا پڑتا ہے، جب آپ کورٹ آف لا میں آتے ہو، رائٹ. جب آپ لائبل کا قانون بنتا ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. عمار مسعود صاحب، اگر حکومت کے اپنے اتحادی جو خود بے قابو ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں اور نظر آ بھی رہے ہیں، اور اگر جو ہے وہ باقی معاملات باقی پرائسز ہے، تو اس میں میڈیا قصوروار کیوں ہے؟ اور جس طرح سے اوریہ صاحب نے کہا کہ ایک لائبل قانون اگر موجود ہو تو اس میں کوئی کسی کو اس طرح سے نہیں گھسیٹ سکتا. اصل میں یہ حکومت کی پریشانی اور پشیمانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کے بڑے لاڈلے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لاڈلے ہی بنے رہے. مثلا آج تک کبھی کسی حکومت کے لیے یہ فرمان نہیں آیا کہ بھائی آپ نے 6 ماہ تک مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. کبھی کسی حکومت کے لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ تمام جو حکومت مخالف یا جمہوریت پسند اینکرز تھے ان سب کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. کبھی کسی حکومت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ چینلوں کو مالکان کی سطح پر بلیک میل کر کے اپنی مرضی کی خبریں لگوائی جائیں. کبھی کسی حکومت میں ایسا نہیں ہوا کہ اخباروں سے کالم بھی سینسر ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی ایک نریٹو آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹرول بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک حکومت کی خدمت کے لیے بنے تھے. اب چونکہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ذرا سی بھی تنقید ہوتی ہے تو حکومت کو تو اس کی عادت ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہمیں لائے تھے ہمیں پروٹیکٹ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. وہ خیال کریں میڈیا کا، کیونکہ وہ ایک صاحب تھے جو ایک واٹس ایپ کے اوپر سارا میڈیا سرنگوں ہو جاتا تھا ان کے ہاتھوں، تو وہ اسی طرح کا میڈیا چاہ رہے ہیں. اب اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی چینی کی قیمت اتنی ہے، یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے، یہ حکومت کے خلاف کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب بھی، فواد صاحب بھی، کی جو قیمت میں کمی ہوئی ہے اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہی نہیں ہے، پازیٹیو چیز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے، یعنی منفی رپورٹنگ ہو جاتی ہے. یار مجھے یہ بتائیے کہ کہاں کمی ہوئی ہے؟ میں چینی لے کے آیا ہوں، وہ تو ہمیں 150 روپے کی مل رہی ہے. تو بنیادی طور پر یہ اگر کہہ رہے ہیں ہمیں بھی 150 ہی ملی ہے ویسے، ہاں یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ 90 کی ملی ہے تو پھر لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ سارا میڈیا آنکھیں بند کر لے اور 90 کی رپورٹ کرے، اور اگر یہ دن کو رات کہتے ہیں تو سارا میڈیا، اور میڈیا نے بہت عرصہ کیا بھی ہے، بہت عرصہ کیا بھی ہے، 3 سال کیا ہے. آپ کو وہ دھرنا یاد ہے بھائی؟ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ وہ کنٹینر پہ لوگ زیادہ تھے، نیچے کم تھے، لیکن ایسے شارٹس بنائے جاتے تھے، ایسے میوزک والے پروڈیوسر لائے جاتے تھے جو دکھاتے تھے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے. میں اسلام آباد رہتا ہوں، میں اس دھرنے میں کئی دفعہ جا کے دیکھ، انہیں تو اس میڈیا کی عادت ہے. تو اب اگر حالات بدل رہے ہیں جس میں ایک سراسر قصور ان کا اپنا ہے، تو اس میں میڈیا کو، بھئی آپ کے دور میں کتنے ہزاروں لوگ میڈیا سے صحافی فارغ ہو گئے، کتنے بھوکوں مر گئے، کتنوں کو تنخواہیں نہیں ملی. اب بھی میڈیا کا قصور ہے؟ یعنی میڈیا 3 سال سے لیٹا ہوا ہے آپ کے آگے، اور کیا کرے؟ زندہ درگور ہو جائے، اپنی قبر کھودے، اس کے اندر دفن ہو جائے، خود پہ مٹی ڈال لے، اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ اچھا میڈیا تو کسی حکومت کو ملا ہی نہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ چلیں یہ آپ کی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ میں نے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد جو میں بات کروں گا کہ اس وقت جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جو آ رہے ہیں، کیا کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے گورنمنٹ کو؟ جو افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے ایک دم سے، حکومت جانے کی باتیں ہو جاتی ہیں، کرسی کھسک جانے کی بات ہوتی ہے، اتحادیوں کی جو اپنے ایک پیج پر نہ ہونے کی جو باتیں ہیں، جب وہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں. انہی ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ طارق محمود صاحب، مجھے بتا دیجئے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ چیزیں کرسی کھسک رہی ہے، افواہیں تو بہت چل رہی ہیں.
اور اس میں مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا، آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ لوگ نا بہت چھوٹی سی چیز کے اوپر بڑی سارے معاملات گھڑ لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پچھلے 1 ماہ کے دوران یا 2 ماہ کے دوران ایسی حالات نظر آئیں جس کی وجہ سے وہ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا، اور کافی زیادہ گرم ہو گیا۔ دیکھیں نہ حکومت پہلے عمران خان صاحب کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر قائم ہے، نہ وہ آئندہ عمران خان صاحب کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر قائم ہوگی۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اتحادی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اتحادی نہیں ہیں، وہ کس وجہ سے اتحادی ہیں۔ اب تو جائیں تو ٹھیلے والا بھی بتا دے گا کہ کیا صورت ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ اچھا، اور یہ جو اوریہ صاحب نے کہا نا، اور عمار صاحب نے، بالکل حقیقت یہ کہ انہوں نے بہت سارا کام نا اپنے حصے کا دوسروں کے ٹھیکے پہ دے رکھا ہے کہ اتحادیوں کو منانا ہے تو بھائی آپ منائیں، ہم یہ کافی نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حکومت کے اندر ہیں۔ اگر ہمارے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تو ان کو بھی آپ منائیں، اکانومی میں اگر کوئی فیلئر آ رہا ہے تو اس کو بھی آپ سنبھالیں، میڈیا کو سنبھالنا ہے تو آپ سنبھالیں۔ تو اپنے حصے کا بڑا سارا بوجھ جو ہے انہوں نے دوسرے کندھوں پہ ڈال رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اتحادیوں کے معاملے وہ بوجھ اٹھایا بھی جا رہا ہے نا، نہیں مطلب وہی ہے بوجھ، ان کے پاس کیا ہے، مطلب یہ تو ٹھیک ہے بیٹھے ہیں نا اقتدار کی کرسی پہ۔ اچھا، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اگر وہاں سے سنیں تو وہ کہتے ہیں جی فلانے نے بیڑا غرق کر دیا، نواز شریف نے بیڑا غرق کر دیا، زرداری نے بیڑا غرق کر دیا، اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ آپشن نہ ہونا، بانجھ پن، قیادت کے بانجھ پن نے آج ملک کو جو ہے وہ ایک بانجھ پن کی کیفیت سے دو چار کر دیا۔ لیکن جو اتحادیوں کا ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نہ آنا، مشترکہ اجلاس کا جو ہے وہ کال آف ہو جانا، یہ کیا شو کر رہا ہے؟ کیا اتحادی واقعی ناراض ہیں، تحفظات ہیں، یا منا لیے جائیں گے؟ اچھا، یا معاملہ کچھ اور رخ پہ جا رہا ہے؟ منا لیے گئے ہیں۔ اچھا، منا لیے گئے ہیں۔ کاف لیگ جو ہے وہ مان گئی، اور ادھر میسیجنگ ہو گئی ہے، چیزیں ہو گئی ہیں، وہ سب ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے ایم کیو ایم کے جو ہے وہ بھی اگلے 48 گھنٹے میں آپ کو مانتی ہوئی نظر آ جائے گی، کوئی اس میں ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فیس سیونگ ہوگی اس کی، اور اس فیس سیونگ کے لیے دونوں جو اتحادی پارٹیاں ہیں یا تینوں پارٹیاں، ان کو بلایا جائے گا، ایک بریفنگ دی جائے گی، کہا جائے گا ای وی ایم کے اوپر ہم نے ان کو اعتماد میں لیا ہے، دوسری چیزیں لی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ مجھے سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت سارے اسلام آباد اور راولپنڈی میں فرق کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے کہ جی وہاں پہ بھی فرق ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایک ہی ٹرین ہے اور اس کا ایک ہی انجن ہے، اور جب انجن چلنے لگ جاتا ہے تو ڈبے خود بخود پیچھے لگ جائیں گے، اور وہ انجن چلنا شروع ہو گیا ہے۔ راولپنڈی ایکسپریس پٹری کے اوپر آ گئی ہے، ڈبے خود بخود اس میں جوڑیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اوریہ صاحب راولپنڈی ایکسپریس پٹری پر آ گئی ہے، ڈبے خود بخود جڑتے چلے جائیں گے۔ ایک بات اور جس طرح سے کہیے کہ بہت سارا بوجھ خان صاحب نے جو اٹھا کے دوسرے کے کاندھوں پر ڈال دیا ہے، تو مسئلہ یہاں پہ یہ کہ مجھے بتائیے گا کہ پھر گرفت کمزور ہو رہی ہے ان کی، یعنی اگر خود کچھ نہیں ہے تو پھر ان کے ہاتھ پہلا تو میں ذرا تاریخ کو درست کر دوں کہ میڈیا کے ساتھ کوئی حکومت بھی مہربان کبھی نہیں رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں مجیب الرحمان شامی، الطاف حسن قریشی اور صلاح الدین صاحب جو تھے 5 سال جیل میں رہے تھے۔ یہ تھے رائٹ کے لوگ۔ لیفٹ کے لوگ آ جائیں، حسین نقی جیل میں رہے تھے، اس کے بعد مظفر قادر جو پنجاب پنچ والے وہ جیل میں رہے تھے، کوئی صحافی اس کی زد سے نہیں بچا تھا۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے آ جائیں، اگر آپ تو اپنا بے نظیر کے زمانے کی حالات بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس کو بیچارے کو شروع میں بہت کم عرصہ ملا، لیکن نواز شریف صاحب جب تشریف لائے تو آپ ذرا سا اس چوٹ کو نجم سیٹھی صاحب سے پوچھ لیں، میر شکیل الرحمان سے پوچھ لیں کہ کون کون سے لوگوں کی لسٹ دی گئی تھی کہ جن کو نکالا جائے، پھر پوچھ لیں کہ وہ بتا دیے کیسے اخبار کا کوٹا بند ہوا تھا، اور تقریباً 1 سال تک وہ بیچارے چند صفوں پہ آگے تھے جنگ اخبار والے، اور احتجاج کرتے تھے خدا کے لیے یہ کیا ہو گیا مسئلہ، یہ ظالمانہ دور کا۔ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم ہر یہی کرتے ہیں، قانون بنا لو، صحافیوں سے بھی عرض کرتے ہیں، حکومت سے بھی، تاکہ حکومت بھی اپنے حد سے تجاوز نہ کرے اور صحافی وہ بھی حد سے تجاوز نہ ہے، کسی جگہ پر رسپانسبل۔ ایک بات تو یہ بات ہے، رائٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب لاڈلے میڈیا کے کبھی نہیں، عمران خان لاڈلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ٹھیک ہے، اور میڈیا آدھا میڈیا بھی اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہوتا ہے، آدھا نہیں ہوتا۔ اور یہ صاحب آج کی تاریخ تک بھی ہے، ابھی تک ہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف لوگ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بن ٹھن کے سنور کے پیش تو ہوتے ہیں۔ اکثر میں اپنی بیوروکریسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب بھی حکومت بدلتی ہے نا تو باری بیوروکریسی جو ہے نا وہ ایک خوبصورت طوائف کی طرح سج بن کے ٹھن کے اگلے آنے والے جو ہے دلہا کے پاس پیش ہو جاتی ہے۔
تو دلہا جو ہے وہ ایک ہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ایک کہتے ہوتے ہیں نکے دا ابا، ایک کہتے ہوتے ہیں کہ نکے دا ابا. نکے دے ابے سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، نکے سے سب کو اختلاف ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے نا. اور یہ صاحب اگر یہ لاڈلے آج کی تاریخ تک ہیں تو مجھے پھر لگے آپ تو یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ کب تک نہیں کب تک لاڈلے رہیں گے، یہ انجوائے کب تک کریں گے؟ یہ دیکھیں جی نہیں جب تک یا تو ایک تو ہوتا ہے جب تک جی نہیں بھر جاتا. اور یار دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ لاڈلوں جن لوگوں نے لوگ پالے تھے نا وہ اپنی پہلی 2 دلہنوں سے آگئے تنگ، تیسری نہیں رکھی تھی اس سے بھی تنگ آگئے، چوتھی کو ملتی نہیں، اب کریں کیا؟ یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ ہنی مون پیریڈ چلتا رہے گا، یعنی اگلے 5 سال بھی چلے گا اور آگے بھی چلتا رہے گا؟ نہیں یہ اب گزارے والا کام ہے، چوتھی دلہن کوئی نہیں مل رہی. اچھا اور یہ صاحب پھر رجوع والا معاملہ تو نہیں چل رہا کوئی؟ ہو سکتا ہے رجوع ہو جائے، کوئی مسئلہ بتا جائے کہ اور یہ صاحب پھر میں آپ سے ایک بات ضرور پوچھوں، آپ نے کہا چوتھی دلہن نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے تلاش جاری ہے؟ تلاش تو جاری، تلاش تو ہر وقت رہتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، ہر وقت ہر لمحہ جاری رہتی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ضرورت رشتہ کا اشتہار نہ لگا ہو، کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں فون نہ کیا جاتا ہو کہ آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ عقد کرنے کے لیے. نہیں کرنا. آپ نے کہا پہلے 2 دلہنوں سے چونکہ تنگ تھے تو تیسری ہے، تو پھر حلالے کی بھی کیا باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی ممکن ہے کیا؟ حلالہ تو جائز ہو، جب بیچ میں ایک دلہن آ جائے حلالہ تو جائز ہو جائے. عمار مسعود صاحب، اور یہ صاحب کی دلچسپ جو بات ہے اس میں آپ مجھے بتائیے گا، کیوں کہتے ہیں جی تلاش تو جاری ہے اور جب تک جی نہیں بھر جاتا ہے معاملہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور راولپنڈی ایکسپریس بھی پٹری کے اوپر ہے، ڈبے لگتے چلے جائیں گے، معاملہ چلتا چلا جائے گا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ سیاسی پروگرام نہیں کر رہے، آپ اپنی ناسودہ خواہشات کی تسکین چاہ رہے ہیں. میں تو سیاسی پیرائے میں چونکہ بات چل نکلی ہے تو اسی پیرائے میں نہیں آپ کھل کر بولے. میری بات سن لیجیے. مجھے بہت احترام سے جو ہمارے پہلے 2 اصحاب ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، ان کے تجزیے سے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، اور وہ دونوں اس بات میں متفق ہیں کہ یہ ٹرین اسی طرح چلے گی، اس کے ساتھ ڈبے جڑ جائیں گے اور اس طرح کا. میری ذاتی اطلاع کے مطابق اور تجزیے کے مطابق جو 10 سالہ پلان تھا اب اس کی مدت کم ہو گئی ہے. کتنی؟ اور وہ میرے خیال میں زیادہ وقت اب اس حکومت کے پاس نہیں. اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں. اس کا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اچانک اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں جمہوریت کا درد آ گیا ہے، یا نواز شریف کی تصویر اچھی لگنے لگی ہے، یا عمران خان ذرا اس کی دیکھنے سے سر میں درد ہونے لگا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا کسی نے بہت زیادہ اختلاف کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ بھائی 3 سال میں اس ملک میں جس قدر مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے، اور اگر ہمیں 3 ماہ تک IMF کا پیکج نہیں ملا تو ابھی جو ہم رو رہے ہیں ہم ان دنوں کو یاد کیا کریں گے. مطلب اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت 200 روپے بھی ہو سکتی ہے، ڈالر 300 روپے بھی ہو سکتا ہے. اب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کو تباہ کیا گیا گزشتہ 3 سال. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس تباہی اور اس کا تعلق کوئی جمہوریت سے نہیں ہے. اگر کوئی چینج ہم دیکھتے ہیں، کوئی ان ہاؤس چینج دیکھتے ہیں یا انقلاب نمی چیز دیکھتے ہیں. نہیں عمر صاحب آپ نے جو بات کی نا، آپ نے جو بات کی کہ 10 سال تھی تو اب یہ مدت کم ہو گئی ہے، تو جس طرح اور یہ صاحب اچھا آپ مکمل کر لیں. میری بات مجھے یوں لگتا ہے کہ آگے آنے والے دن معاشی طور پر جتنے بحران کے دن ہوں گے اس کا خوف آ رہا ہے. جیسے ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ نے بھی بڑی صراحت سے یہ بات کی، اور یہ بات ہی نہیں ہے نواز شریف تھوڑی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس حکومت کو کون لایا ہے، اور وہ بچہ جانتا ہے، ریڑھی والا بھی جانتا ہے. تو جب آگے حالات اور خراب ہو جائیں گے، جب مہنگائی اس سے دوگنا ہو جائے گی اور چیزوں کی قیمت میں 100 گنا اضافہ ہو جائے گی، پھر ری ایکشن صرف پی ڈی ایم، نواز شریف وغیرہ، مولانا فضل الرحمان، اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے اس ادارے کے ساتھ جس نے یہ بزم، یہ محفل سجائی تھی.
بہت زیادہ سوشل میڈیا، آپ دیکھیے وہاں پہ آپ جن باتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں کچھ صحافیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ مجھے بتا رہے تھے، سینئر صحافی تھے، کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم نے اخبار میں آپ پارا کا لفظ لکھنا ہوتا تھا تو جو ایڈیٹر ہے وہ میٹنگ بلا لیتا تھا. سادہ لباس والے لکھنا ہوتا تھا، پنڈی کا لفظ لکھنا ہوتا تھا، قیامت مچ جاتی تھی اخباروں میں. آج آپ دیکھ لیجئے گزشتہ 3 سال میں کیا صورتحال ہو گئی ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو ہٹ نہیں لگی، وہ بیک فٹ پہ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو الزام کسی اور کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حالات اب سنورنے والے نہیں ہیں. نواز شریف آ جائیں، اسحاق ڈار آ جائیں، یہ اب ملکی صورتحال 2-4 سال میں درست نہیں ہو سکتے. رائٹ ہو گیا. یعنی آپ نے کہا کہ حالات 2-4 سال میں درست نہیں ہو سکتے. ایک بریک لیں گے، لیکن اگر یہ 2-4 سال میں درست نہیں ہو سکتے، اور جس طرح سے اوریہ صاحب نے کہا اگر تلاش ہر وقت جاری رہتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تلاش اب بھی جاری ہے، لیکن ابھی تک خان صاحب چونکہ لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، تو ابھی تک تو سلسلہ یہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ ان ہاؤس چینج، تبدیلی اور ان تمام چیزوں کی یا عدم اعتماد والی جو فضا ہے، کیا وہ اپوزیشن اس کو قائم کرنے میں یا اس میں آگے چل کر ان ہاؤس چینج لانے میں کوئی کامیابی حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ طارق محمود صاحب، بریک پر جانے سے پہلے عمار صاحب نے جو بات کی، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور 2-4 سال میں یہ دوبارہ سے جو کچھ ہوا وہ بہتر نہیں کیا جا سکتا. اب آپ مجھے بتا دیجیے، اپوزیشن جس طرح کی بات کر رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ فارمولا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان ہاؤس تبدیلی لے کر آئیں گے، کیا اپوزیشن یا متحدہ اپوزیشن جو دوبارہ سے اب پیس پکڑ رہی ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکے گی؟ دیکھیں، عمار صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ نہ ایک کوئی پارٹی اور نہ کسی کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ آ کے ٹھیک کر سکے گا. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرین ایسی ہی چلتی رہے گی اور اگلے 2 سال چل جائے گی. لیکن ٹرین چلانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، اور ٹرین کے لیے جو ہے نا، وہ جو ایندھن ہے نا، وہ مفاد کا ایندھن ہے. اس وقت جو ہے نا وہ کمزوریاں بھی ہیں اور مفاد بھی ہے. یہ مفاد جو ہے وہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی لڑائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت بڑی بڑی چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے، کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو انفرادی مفاد ہے وہ اجتماعی مفاد کے اوپر حاوی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میری کرسی کس طرح سے بچ سکتی ہے اور میری کرسی کی مدت کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے. اب کرسی کی کمزور کچھ ہے اس طریقے کے معاملے. اچھا، اب جو آپ بات کر رہے ہیں جانے کی اور اپوزیشن کے اتحاد کے، پاکستان میں جو حکومتیں ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اپوزیشنوں نے گرائی ہیں، کیسے گرائی ہیں، بغیر مدد کے. تحریک عدم اعتماد اور یہ چیزیں بغیر مدد کے، جو شاید خاقان صاحب کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوتی. گنتے ہیں تو 64 ہیں، نکلتے ہیں 48 ہیں. یہ پوزیشن ہے حکومت. دیکھیں، ایک بڑا اہم نقطہ جو عمار صاحب نے کہا وہ ہے ملکی معاشی صورتحال. لوگ چیخ پڑے ہیں. اور دوسری یہ جو ہے کہ لوگوں کو زبان بھی لگ گئی ہے، کیونکہ جب آپ کے پیٹ پہ لات پڑے گی تو آپ کب تک جو ہے وہ خاموش رہیں گے؟ کب تک آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بلکتے سے سکتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے؟ تو پیٹ پہ لوگوں کی لات پڑی ہے، لوگ بولنے لگ گئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ کسی ایک مقناطیسی کشش کی وجہ سے بیٹھے ہیں. وہ جو مقناطیسی کشش ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، جب تک وہ برقرار ہے وہ کوشش کریں گے کہ ان کو رکھیں. 2 ہی صورتیں ہیں جانے کی. ایک، اس مقناطیسی کشش میں کمی آ جائے اور وہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ جو ایک چھتری ہے یا ایک جو سایہ ہے وہ ڈسمنٹل ہو جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے جو خارجی اور معاشی حالات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس حکومت کو مجبور کر دیں کہ وہ ان کے پاس اس تبدیلی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو. کوئی تیسری صورت مجھے نہیں نظر آتی کہ اسٹریٹ کی صورت میں یا کوئی اور چیزوں میں. وہ ایک انگریڈینٹ ضرور ہوں گے، لیکن حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں جس کا اشارہ عمار صاحب نے کیا کہ IMF کی صورت میں افغانستان یہاں پہ گرم ہو رہا ہے، دوسری اور چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور انٹرنیشنل فورسز اس میں ہماری طرف شکنجہ جکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں، ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی اور اس کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ روک سکے گی، نہ ہماری باقی ان ہاؤس تبدیلی. یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس سے کوئی ایسا گروپ کھڑا ہوگا جو کہے گا جی فلانا بن جائے. اور عمران خان صاحب اگر ایسی صورتحال بنے گی تو اسمبلیاں توڑ کے کوئی ایک مولا جٹ والی تقریر کر کے اور الیکشن کی طرف جائیں گے. اوریہ صاحب، اتحادیوں کا معاملات اور اپوزیشن کے ان ہاؤس چینج لانے کی باتیں، آپ اس کو کس طرح سے فورسی کر رہے ہیں سر؟ شارٹ کمنٹ آن اٹ سر.
नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है। मसला सारा ये है कि जब नवाज शरीफ साहब, जब इमरान खान साहब बरस इक़्तिदार हुकूमत दे रहे थे, तो मैंने एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा था कि आप किसी तौर पर भी इस इलेक्शन को स्किप कर दें और हुकूमत न लें। 75% GDP डेट रेशो था उस वक्त, इस वक्त 83% हो गया। 50% से ऊपर हो तो इकॉनमी नहीं चलती। जिस तूफान के अंदर वो उतरे थे, उनके साथ यही होना चाहिए था। इस मुल्क के साथ असल मसला पता क्या है, खुलूस के साथ अब कोई नहीं करता। अब हालत ये हो गई हुई है कि अब इस मुल्क को कोई भी नहीं संभाल सकता, किसी के पास कुछ नहीं है। सब ने मिलकर जो हिस्सा डाला है इस मुल्क को तबाह करने का, और जो इस मुल्क की हालत आ चुकी है, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, एवरीथिंग। अब अगर कोई चीज आएगी तो वो इस तरह की आएगी कि आप उसको बहुत खूनी होगी। मैं जो फोर्स करता हूं, क्योंकि कोई बंदा आप किसी को बिठा दें, वो गालियां खाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, कोई भी। मैं अब हर एक आदमी क्या बात, आपने इस तरह पाकिस्तान को जकड़ दिया है गुज़श्ता तकरीबन 40 साल के अंदर, कर्जों के अंदर, इंटरनेशनल सूरत-ए-हाल के अंदर, बाकी के अंदर। आप जब फिर निकलते हैं, फिर तालिबान कितना निकलते हैं, वो लोग निकलते होते हैं, और वो आपके करीब पड़ोस के अंदर मिसाल मौजूद है। और इससे पाकिस्तान में किसी को फायदा नहीं होगा। कि जितने लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, सारे के सारे, और एक बात बताऊं आपको, ये जुबान जितने लोग इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पर इस वक्त, सारे गुज़श्ता 7-8 साल से ये जुबान मिली है, इस जुबान में कोई गरीब आदमी नहीं है बोलने वाला। ये सारे के सारे वो हैं जिनके पास एक शानदार किस्म का टच मोबाइल है, लोग हैं कि जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, कनेक्शन, ये वो लोग हैं। आप गरीब आदमी को जाकर देखें जो गांव के अंदर रहता है, जो 80% है, राइट सर, उसके तो सर से नहीं गुजरती चीजें। राइट, अमार मसूद साहब बोलने वाले और हैं, मार खाने वाले और। अमार मसूद साहब और ये साहब जो कहते हैं कि कोई सोल्यूशन यानी इस तरह से यानी चीजें नहीं है, यानी अगर आप बेहतरी के लिए कोई भी आए तो 6 महीने के अंदर वो गालियां खाएगा। आपके नजदीक सोल्यूशन क्या है, फिर होने क्या जा रहा है आगे चल के? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सबसे जरूरी चीज ये है कि इस मुल्क के अवाम के वोट को हुर्मत दी जाए। आप हर दफा एक नया किस्सा लेके आ जाते हैं, हर दफा एक नया पपेट लेके आ जाते हैं। आपका काम इलेक्शन जीतना नहीं, जंग जीतना। आप अपने काम पर फोकस करें और खुदा के लिए इस मुल्क को इसके नुमाइंदों के, अवाम के नुमाइंदों के हवाले करके छोड़ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो कि नहीं किया गया, तो फिर ये मुल्क आपके हाथों ही तबाह होता जा रहा है। बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही हैं। एक नाम बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है परवेज खटक साहब का, क्योंकि जो दीगर जमातें हैं वो जाहिर है इस सूरत हाल में हुकूमत बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। खुर्शीद शाह वाला फार्मूला भी फेल हो गया, तो पर विद इन हाउस कोई चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो कुछ भी हो इन्हीं की जमात। क्या वो मुमकिन है अमार साहब, क्या वो मुमकिन है इन हाउस चेंज? भाई, एक व्हाट्सएप की मार है, कैसी बातें करते हैं। ये जो बैसाखियों पे लोग होते हैं ना, ये इतना ही होता है। मतलब अगर आप चाहें 3 व्हाट्सएप करें, एक में चेयरमैन सेनेट तब्दील हो जाएगा, एक में उस्मान बुज़दार चेंज हो जाएगा, एक में इमरान खान चेंज हो जाएगा। इसमें क्या मसला है? लेकिन ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अवाम की हुक्मरानी अगर होगी तो फिर इसमें से निकलेगा। राइट सर, बिल्कुल ठीक। हाफिज अली साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, मैं शॉर्ट 5 सेकंड में, ये व्हाट्सएप वाली जो बात की है, क्या वाकई ऐसा ही? व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है और वो भी मजबूत वाला। तो फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और यह साहब थैंक यू सो मच। अमार मसूद साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।